ہو رہا ہے کرم صبح و شام آپ کا، ہو رہا ہے کرم۔ اب کس کس پہ کرم ہو رہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، بول نہیں لوگ بتائیں گے۔ ہو رہا ہے کرم صبح و شام آپ کا، ہو رہا ہے کرم صبح، سب مل کے پڑھیں۔ ہو رہا ہے کرم صبح و شام آپ کا، ہو رہا ہے کرم صبح و شام آپ کا۔ یہ میرا خیال ہے جو خواتین بیٹھی ہیں ان کے اوپر کرم کم ہو رہا ہے، تبھی وہ کم بول رہی ہیں۔ ذرا ذوق سے سب شوق سے پڑھیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات پہ ہم اونچا اونچا کہہ دیتے ہیں، کڑیوں ٹپے اونچے گاؤ، مائی اونچے گاؤ، تو حضور کا ذکر ہے۔ ہو رہا ہے کرم صبح و شام آپ کا، ہو رہا ہے کرم صبح و شام آپ کا۔ اب یہ مقابلہ ہے قبر کی اندھیری کوٹری سے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے کہ ہم کو یہ نعت یاد ہو جائے، ہم قبر میں آقا کریم کو سنائیں گے۔ بولا سبحان اللہ۔ ہو رہا ہے کرم صبح و شام آپ کا، ہو رہا ہے کرم صبح و شام آپ کا۔ وجہ تسکین عالم ہے نام آپ کا، وجہ تسکین عالم ہے نام آپ کا۔ اور کتنے اچھے مقدر ہیں میرے حضور۔ آپ بھی حضور کے ماننے والے ہیں نا، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، آپ بھی یہ کہہ سکتے ہو کتنے اچھے مقدر ہیں میرے حضور، کتنے اچھے مقدر ہیں میرے۔ اب یہ وہ نہیں پڑھ رہا ہوگا، یہ وہ پڑھ نہیں رہی ہوگی جو یہ ہر وقت کہتا ہے میرے ہی مقدر پیڑے، میرے ہوتے یہ سب کچھ ہوتا ہے، میرے ہی مقدر پیڑے۔ لیکن جو آقا کے گن گانے والا ہے نا، وہ تو ہر لمحہ یہی کہتا ہے کتنے اچھے مقدر ہیں میرے حضور، کتنے اچھے مقدر ہیں میرے حضور۔ کیا آپ آقا میرے، میں غلام آپ کا، آپ آقا میرے، میں غلام آپ۔ جو فرقہ پرست ہے نا وہ تو یہی کہے گا کہ غلام تو میں جو ہے نا جماعتوں کا ہوں، تبلیغی جماعت کا ہوں، بریلویوں کا ہوں، وہابیوں کا ہوں، اہل حدیثوں کا ہوں، شیعوں کا ہوں، ہیں؟ تو جو حضور کا غلام ہے وہ تو گد کے کہے گا، کیا کہے گا؟ آپ آقا میرے، میں غلام آپ کا، آپ آقا میرے، میں غلام آپ کا۔ اور عاشقوں نے وہاں اپنے سر رکھ دیے، عاشقوں نے وہاں اپنے سر رکھ دیے، جس جگہ بھی ہوا ہے قیام آپ کا، جس جگہ بھی ہوا ہے قیام۔ کیوں نہ سر رکھیں کہ جہاں خدا کا قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے کملی والے جتنے تیرے قدم لگے میں انہاں تھاوانیاں قسموں پہ کھانا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشقوں نے وہاں اپنے سر رکھ دیے، عاشقوں نے وہاں اپنے سر رکھ دیے، جس جگہ بھی ہوا ہے قیام آپ کا، جس جگہ بھی وہ ڈر کے پڑھتے ہیں، جس جگہ بھی ہوا ہے قیام آپ کا۔ اور رقصاں ہوئی محفل میں کشاں، رقصاں ہوئی محفل میں کشاں، جب بھی چھلکا ہے محفل میں جام
آپ کا جب بھی چلتا ہے محفل میں جام آپ کا، اور سب کی نظروں میں وہ محترم ہو گیا، 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 جس نے دل سے کیا احترام آپ کا، جس نے دل سے کیا احترام آپ کا، اور کیوں نیازی پڑے نا سلام آپ پر ہے، کیوں نیازی پڑے نا سلام آپ پر ہے، آ رہا ہے ہمیں بھی سلام آپ کا، آ رہا ہے ہمیں بھی سلام۔ اب میں نے تھوڑی سی اس آخری مصرع کی تھوڑی اصلاح کی ہے، وہ یہ کہ مل رہا ہے ہمیں بھی پیغام آپ کا، مل رہا ہے ہمیں بھی پیغام آپ کا، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ بھی یہ جان لے کہ ہم بھی انہیں مانتے نہیں۔ سامعین گرامی قدر، پردے میں بیٹھی بیبیاں، 21 سفر المسفر مبارک ایام، ہم اپنی جو مجبوری بسا اوقات بیان کرتے ہیں، لوگ مانگنے والے بھی آپ سے کئی دفعہ جب گلیوں میں محلوں میں مانگتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی مسافر ہیں، جی کیا کہتے ہیں؟ مسافر ہیں جناب، بڑے دوروں آیا۔ کئی سچے جو ہوتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں جی جناب بٹوا گر گیا ہے، میں آیا ہوا ہوں سندھ کے علاقے کا، کرایہ دے دیں۔ تو وہ سفر کا بیچ میں ایڈ اس لیے کرتے ہیں کہ سفر میں جو مسافر ہوتا ہے نا، اس کی مظلومیت یہ ہے کہ اس کے بعد جو زیادہ راہ ہے، رستے کا سامان ہے، وہ مختصر سا ہوتا ہے، اور وہ بڑا مجبوری کے حالات میں بندہ وہ نکلا ہوتا ہے، اور رستے میں تو اس کے پاس کوئی اہتمام نہیں ہوتا نا، تو وہ مسافری کا جو ہے نا ویپن استعمال کر کے لوگوں کے دل کے اندر اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ صاحبان جی علی وقار، پردے میں بیٹھی بیبیاں، اللہ تعالیٰ نے ربیع النور شریف کو، ربیع الاول کو بس اتنے فاصلے میں رکھا ہے کہ ربیع الاول سے پہلے سفر کو رکھا اور سفر سے پہلے محرم کو رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کریم پروردگار کا نظام بڑا عجیب ہے، وہ بڑا حکیم ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بڑا حکیم ہے۔ ہم حکیم کہتے ہیں جو دوائی دینے والا ہوتا ہے، اور وہ حکیم ہے کہ جو بغیر حکمت کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ بولو سبحان اللہ۔ اس کریم پروردگار نے، اس حکیم پروردگار نے ایک حکیم رسول بھیجا، اور اس حکیم رسول نے فرمایا انا مدینۃ الحکمہ علی و علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ صاحبان جی علی وقار، مومن کے لیے ان 12 مہینوں میں یہ سب سے بڑا سبق کا مہینہ ہوتا ہے،
کہ ربیع النور شریف ربیع الاول میں ہمارے گھروں پر تزنین و آرائش، ہماری گلیوں میں رونقیں، ہمارے گھروں میں انعقاد میلاد، گھر گھر میں جشن عید میلاد النبی کا سماں اور جوش و خروش، اور پھر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے لوگوں کے اندر، ایک اچھی کیفیت یہ پائی جاتی ہے کہ اب 2024 سے پہلے 2023 تک لوگوں میں یہ شعور بھی آ گیا تھا کہ عید میلاد النبی ساری عیدوں کی سردار ہے۔ عید میلاد النبی ساری عیدوں کی سردار ہے، لیکن اہتمام الحمدللہ اب لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ عید میلاد النبی سے پہلے نئے کپڑے سلائے جاتے ہیں، اچھی دستاریں پہنی جاتی ہیں، خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، اپنے گھروں کو معطر کیا جاتا ہے، اپنی گلیوں کو سجایا جاتا ہے، اپنے گھروں کو رونق بخشی جاتی ہے، ذکر مصطفیٰ، فکر مصطفیٰ سے، حضور کی نعتوں سے اپنے قلب کو گرما کر اپنی اولاد کو بتاتے ہیں ہم نبی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ غور کرو مسلمانوں، جو کل تک صرف نبی 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 کرتے ہیں، حضور ان کے لیے بھی رحمت ہے، اور جو حضور کی آل کا ذکر کرتے ہیں حضور ان کے لیے بھی رحمت ہے، اور جو حضور کو نہیں مانتے ان کے لیے حضور بھی رحمت ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ معیار رحمت ہے حضور کا کہ جو حضور کو نہیں مانتا نا ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو اتنا مانتا ہے کہ حضور ہر جگہ موجود ہے ان کے لیے بھی حضور رحمت ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ وہ مٹی تلے مدینہ المنورہ میں ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ادب اپنے بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام اپنے بڑے بھائی جتنا کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی حضور رحمت ہے۔ اس کے لیے بھی حضور رحمت ہے کہ جس کے قلب میں ادب اولاد رسول نہیں آیا اس کے لیے بھی حضور رحمت ہے۔ لیکن کب تک ایسا ہے؟ جب تک تیری سانس بھی چلتی ہے، قسم ہے خدا کی، قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں اترنے کی دیر ہے جب حضور شافی معاشر امام الانبیاء حضور کی صورت مبارک دکھا کر فرشتے تیرے سے سوال کریں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، صورت مصطفیٰ دیکھ، بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ سبحان اللہ، شوق سے بولو ذرا، سبحان اللہ، سب کی آواز آئے، سبحان اللہ۔ بتا یہ صورت تو نے دیکھی، ان کی آل کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کی ذات کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ اور ایمان تھا۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے آقا کریم کے پاس رحمت والا پین ہوگا جس سے حضور آنے والی میت کی شکل دیکھ کر بتا دیں گے میرا امتی ہے۔ اور جس طرح حضور فرماتے ہیں مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو اپنے سے بڑوں کا ادب نہ کرے، مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، جو اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا، اور بڑے کا حق نہ پہچانے، فَلَيْسَ مِنَّا، آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ غور کر، تیرے بڑے اور چھوٹے کے ادب کے اندر حضور تجھے اخلاق دے رہے ہیں۔ بڑے کے ساتھ تو نے ادب نہ کیا، بڑے کا ادب نہ کیا، چھوٹے پر شفقت نہ کی، حضور نے کہا ہم میں سے نہیں۔ بتا، یہاں بات ولیوں کی نہیں، یہاں بات صحابہ کی نہیں، یہاں بات انبیاء کی نہیں، یہاں بات ہے حضور کی آل کی، جو نبی کی آل کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں۔ سبحان اللہ، شوق سے بولو ذرا، سبحان اللہ، ذوق سے بولو ذرا۔ سبحان اللہ۔ جو نبی کا بننا چاہتا ہے وما ارسلناکا الا رحمۃ للعالمین کی خیرات دینا چاہتا ہے، جو سگنیچر کے لیے اپنا سرٹیفکیٹ، جو سگنیچر کے لیے اپنا سرٹیفکیٹ آقا کریم کے سامنے جب جائے، اسی لیے شاعر کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، تو نبی بھی نہیں حساب ناگزیر، از نگاہ
تنہا بغیر اپنی اپلیکیشن کو شرما کر بھی شاعر کہتا ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے نہ لے جانا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. شوق سے بولو سبحان اللہ. شکلہ ہوں دیا نا بھائی, منہ تو دیا نہ ہوئے, کپڑے گندے پائے اور تیرے مہمان آ جان تو گھروں باہر نہیں نکلنا ہے, جتیاں پھٹیاں ہوں تو محفل اچھ نہیں جاندہ, کہنا اچھے جوتے پہن کے جائیں گے, اچھے جوتے. بتا کیڑی بوتھی لے کے نبی پاک دے سامنے جانی, سبحان اللہ. حضور کے سامنے کون سا منہ لے کے جائے گا؟ سکا یا رسول اللہ. نہ تجھے ادب والدین آیا, نہ تیرے اندر اخلاق کا نکھار آیا, نہ تیرے دل میں رحم دلی آئی, نہ تیری نگاہوں میں حیا آئی, نہ تیری زبان میں چاشنی اور مٹھاس آئی, نہ تیرے قدم رحمت والے مصطفیٰ کی بتائی ہوئی راہوں کی طرف نکلے, نہ تیرے ہاتھوں نے وہ چاہا کہ جو امام حسین نے چاہا. اور پھر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اعلیٰ محل تجھے مل جائے. جنت کا طالب نہ بن, غلام مصطفیٰ بن جا, جنت تیری طالب بن جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غلامی رسول میں آقا کا غلام بننے کی کوشش کر. اور وما ارسلناک, اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا, نہیں بھیجا بھائی. اللہ فرما رہا ہے اے رسول وما ارسلناک, ہم نے تجھے نہیں بھیجا, کس لیے؟ الا رحمت للعالمین, سوائے اس کے کہ آپ سراپا رحمت ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کو رحمت بنا کر بھیجا. ہر چیز میں کنسیشن ہو سکتی ہے. آپ کی سانس اللہ کی رحمت, آپ کا کھانا پینا نعمت ضرور ہے پر یہ بھی رحمت ہے. آپ کا چلنا پھرنا خوشحالی آزادی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. آپ کو والدین عطا کیے, رحم دل والدین جو اپنی جان کو کاٹ کر اولاد کو جوانیاں دیتے ہیں, جو اپنے اوپر بڑھاپے کو جو ہے لا کر اولاد میں حسن پیدا کرتے ہیں. وہ والدین یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. گھروں میں رونقیں, چراغاں, چھت جو تجھے پروردگار نے دی, جو تیری عزتیں سلامت رکھی, یہ سب میرے پروردگار کی رحمت ہے. لیکن یہ رحمت جتنی بھی ہے, قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کائنات میں جو بھی نعمت اللہ کی کھاؤ گے, پیو گے, دیکھو گے, سنو گے, سمجھو گے, وہ ساری رحمت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی وجہ سے ہے, حضور کی وجہ سے ہے. ہم کیا ہوں گے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے گھر تو زندگیاں گزر جاتی ہیں, گھر آتے ہیں 500 کام ہمیں یاد آتے ہیں, یار یہ والا دل میں لے کے نکلے تھے کہ گھر کے لیے یہ لائیں گے. گھر آ کر دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز کم نظر آتی ہے, اور ہر سال ہمارے ساتھ سے کوئی نہ کوئی ایک شخص کم ہو جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری, جنہ باجو چٹ نہیں سی لنگدا, وہ شکلاں یاد نہ رہیاں, 10-10 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کرنے والوں, ہر سال ایک نہ ایک آپ کا قریبی, آپ کا عزیز آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تیاری کیا ہے؟ کیا تیاری کی ہے بھائی سفر کی؟ سفر المسفر 21 سفر ہے. سفر کو ربیع الاول کے درمیان میں رکھا ہے. پہلے محرم رکھ دیا, سینٹر میں سفر رکھ دیا, آخر پر ربیع الاول رکھ دیا. 3 مہینوں کے درمیان میں سینٹر والا سفر ہے. اور یہ وہ سفر ہے جو کربلا والی بیویوں نے, کربلا والے ان پاک نفوس نے
5555 کلومیٹر کا سفر مدینہ سے شروع ہوئے، مکہ سے، مدینہ سے، مدینہ سے دمشق، اور دمشق سے عراق تک کی جتنی وادیاں پھرے، کربلا سے ہوتے ہوئے لاشوں کو دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ کیا ہوا کربلا والوں کے ساتھ، اور پھر وہ ساری کیفیتیں دیکھتے ہوئے یہ ماہ مبارک کربلا والوں کے سفر کا مہینہ ہے، اور جاگ مسلمان، محرم کو تو نے متنازعہ بنا کر، محرم کو متنازعہ بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں محرم متنازعہ ہو جائے، صحابہ اور اہل بیت میں لڑائی اور جھگڑے کا سامان پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ 26 ذی الحجہ شریف اور یکم محرم الحرام، اس چیز کے اندر بڑی لوگوں کے اندر ایک وہ کیفیت سی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی ہے، حالانکہ وہ 26 کو ہوئی، ایک مہینہ قبل 26 تاریخ کو، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے مابین ایک جماعت سازی کی جائے، صحابہ والوں کو علیحدہ کر دیا جائے، اہل بیت والوں کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اب مسلمان کب جاگے گا؟ مسلمان تو صحابہ والا بھی ہے، اہل بیت والا بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون بیدار کرے گا اس کو؟ فرقوں والے، جماعتوں والے صحابہ کی علیحدہ دکان ڈال رہے ہیں، اہل بیت والے اپنا علیحدہ کام کرنے کی کوشش میں ہیں۔ خدا کی قسم ایمان تو یہ کہتا ہے وہ کبھی بھی اہل بیت والا نہیں ہو سکتا جو صحابہ والا نہ ہو، اور وہ صحابہ والا نہیں ہو سکتا جو اہل بیت والا